ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں نہیں ہے. ہم نے اطلاع دی کہ نائٹ ویژن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آ رہا ہے اسلحہ پنشیر میں. اب وہاں سے آ رہا ہے اسلحہ. آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کا ایک اڈا بھی ہے. جی آپ نے بتایا تھا، لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نمسکار دوستوں، نیا بھارت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے پاکستانی پینلسٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ کیسے بھارت اور روس مل کے تاجکستان کے تھرو ناردرن الائنس کو پھر سے کھڑا کرنے کا ایک پلان بنا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو ہی طالبان نے پاکستان کے مدد سے پاکستان نے اوپر سے بم برسایا اور طالبان نے نیچے سے کیپچر کر لیا پنشیر ویلی کو. تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. باقی کی باتیں ہم ویڈیو کے انت میں کریں گے. تب تک کے لیے جے ہند. تھے تو ایوب خان سے کہہ کے اجازت دلوا دی کہ ان میں سے جو بھی ایران سے آئیں گے یا افغانستان سے آئیں گے تو ان کو پاکستان میں پناہ دی جائے گی. یہ اس زمانے میں آئے. یہ ہے کانفلکٹ، بنیادی طور پر ہے تاجک پشتون کانفلکٹ. یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم 40% ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 25، جو لوگ جانتے ہیں افغانستان وہ کہتے ہیں 25%. ٹھیک. اب وہاں سے آ رہا ہے اسلحہ. آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کا ایک اڈا بھی ہے. جی آپ نے بتایا تھا، لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا، کیونکہ کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی. روسی اگر یہ بات درست ہے کہ وہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، اب ایرانی سرکاری میڈیا جو انٹرنیشنل وہ اس کے لیے ویورشپ کے لیے ہے ٹیلی ویژن، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو ایران کا سرکاری میڈیا چلاتے ہیں، تو بڑے بڑے ہال ہیں اور بڑے بڑے اسٹوڈیو ہیں اور بڑی ایرانی حکومت اس پہ بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے اور بڑا ٹیلنٹ جمع کرتی ہے اس کے لیے. وہ سرکاری اخبارات بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا ٹیلی ویژن بھی کہہ رہا ہے کیسا ہے کہ ایسا ہے، اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ درست ہے، جو کہ درست لگتا ہے، ہمارے بھی سورسز نہایت ریلائبل ہیں، تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی روس کی مرضی کے بغیر، آپ ایک طرف انڈیا کا نام لے رہے ہو تو دوسری طرف روس. ان سب ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹائم بائی کیا جائے اور اس دوران ری آرگنائزیشن کر کے باغیوں کو طالبان سے متصادم کر دیا جائے، خانہ جنگی ہوتی رہے. کیونکہ انڈیا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا گھراؤ کیا جائے چاروں طرف سے. انہوں نے ایرانی سرزمین بھی استعمال کی، وہ اس طرح نہیں، ایرانی اتنی اجازت نہیں دے سکتے ان کو. اور انہوں نے افغان سرزمین کو تو دھڑلے سے استعمال کیا اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا. امریکہ بھی نہیں چاہتا. آپ کا خیال ہے امریکی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ تاثر تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ بس تاثر تو یہی دیا ہے نا. اس وقت تو دیکھیں نا، داعش کے معاملے میں بھی کوآپریشن ہو رہا ہے. جب کابل ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، کہ قریب دھماکہ ہوا، تو 3 ورژن آئے. پہلے تو یہ خیال ہوا کہ یہ راکٹ کا حملہ ہے، پھر جناب امریکیوں نے کہا ہم نے داعش کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر طالبان نے تصدیق کی کہ خود کش حملہ آور تھا، اس کو امریکیوں نے ہدف بنایا ہے. ٹھیک، تعاون بھی ہو رہا ہے. اگر افغانستان میں امن چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. کہیں گے آپ افغانستان کے امن کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب، کون سا ایک طریقہ ہے؟ افغانستان ایک مکان کی طرح ہے جس پہ اشروں تک بارشیں برستی رہی ہیں، اس کی چھت اڑ گئی ہو، اس کے ستون خراب ہو گئے ہوں، اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہوں، لیکن ملک مکانوں کی طرح نہیں ہوتے، نہ انڈیویجول کی طرح ہو رہے. ملک زندہ رہتے ہیں. انڈیویجول مر جاتے ہیں، ملک زندہ رہتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اس میں بہت پیچیدہ عوامل ہیں. اب میں اگر پوری تاریخ آپ کو بیان کروں، لمبا چوڑا قصہ ہے. کچھ تو بیان کریں ہارون صاحب، طالبان کی بھی تاریخ. طالبان کے بارے میں بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان نے، نصیر اللہ بابر نے اور مریم محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی سرپرستی کی. انہوں نے ان کی سرپرستی کی،
لیکن ہوا کیا کہ وہاں اقتدار کی جو جنگ تھی خوفناک وار لارڈز میں، اس میں اتنے بھیانک جرائم ہو رہے تھے کہ جس کا ذکر بھی کرتے ہوئے شرم آتی. ٹھیک ہے، وہ لڑکے اٹھے، اپنے اساتذہ اٹھے طالبان، اور اس خلا کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے they had a magic word، ان کے پاس ایک جادو تھا، ہم افغانستان کو امن عطا کریں گے. جب انہوں نے قندھار کو امن عطا کر دیا اور سارے جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، تو دوسرے شہروں میں ان کا آبویسلی ویلکم کیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی غلطیاں کی. ٹھیک ہے، اور وہ جو غلطیاں وہ واضح ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر امریکہ نے غلطیاں کی. امریکہ نے کیا کیا؟ اسامہ بن لادن 96 میں سوڈان میں تھا اور اپنا کاروبار کر رہا تھا. اسامہ بن لادن تو بیسیکلی ایک کاروباری آدمی تھا، امریکہ کے ضرور خلاف تھا. وہاں کے میں اس فیکٹری میں گیا ہوں جو اسامہ بن لادن کی فیکٹری تھی، جس پہ انہوں نے میزائل برسائے. وہ ملبہ انہوں نے ویسے ہی رکھ چھوڑا تھا اور دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے. سوڈانیوں نے کہا ہم اسے سعودی عرب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ٹھیک. امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ٹرائل کر لیں. انہوں نے کہا نہیں. امریکہ نے بھی انکار کر دیا، سعودی عرب نے انکار کر دیا اپنی اپنی وجوہات سے. سعودی عرب نے تو کہا ہم ایک مصیبت گلے میں ڈالیں گے، غالباً ان کے خاندان کا رسوخ بھی تو شاید یہ وجہ بھی ہو. امریکہ نے کیوں انکار کیا میں آج تک نہیں سمجھ سکا. اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں لوگ، لیکن قابل فہم نہیں ہے. وہ آ گیا افغانستان میں، یہاں اس نے ان کی مدد کی. ان کے لیے وہ تو ہیرو تھا، دا گریٹسٹ ہیرو. ملا عمر سے کم ہیرو تو وہ ان کے لیے نہیں تھا. اچھا، پھر جناب انہوں نے اس کے میزائل برسائے اور خیر 9/11 ہو گیا اور وہ تورا بورا میں آ گیا. امریکی یقینی طور پر اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے اگر چاہتے، اور اگر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے. تو جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستانی میڈیا میں جو پینلسٹ ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو ایک سوتنترتا سینانیوں کے طور پہ دکھائیں، اور پاکستان نے کافی مدد بھی کی ہے یہ ثابت کرنے میں. ان کا پروپیگنڈا مشین جو کافی کام کر رہا ہے، اور بھارت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کل پاکستان نے اپنا ایئر سپورٹ دیا طالبان کو تاکہ وہ پنجشیر میں احمد مسعود کے لڑاکوں کو ہرا سکے، اور ہرا بھی دیا. خیر، اس کا خمیازہ تو پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، جیسے ان کے شہروں میں ابھی بلاسٹ ہونے شروع ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے. پر خیر، اس سے ہمیں کیا، ہمیں بس پاکستان کے نیوز آپ تک پہنچانا ہے. میں اپنے سبسکرائبرز کو یہی کہوں گا کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں اور ایسے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند.